ہے کہ ایک سمندر ہو، اس میں ایک کشتی ہو جس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوں، لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو اور وہ اپنے آپ چل رہی ہو۔ کوئی ان سے پوچھے تم سمندر میں چلنے والی ایک کشتی کو بغیر ملاح کے چلتے ہوئے لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مان سکتے، یہ زمین و آسمان کا پورا نظام ایک اللہ کے بغیر کیسے چلتا ہے، اس کو کیسے مان لیتے ہو؟ کچھ نے تو اللہ کی ذات کا انکار کیا اور کچھ اللہ کو مانے لیکن ویسے نہیں مانا جیسے اللہ مالک چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہر چیز کو الہ سمجھا۔ انڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے ہندوؤں کا ایک جملہ سنا ہوگا، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ انہوں نے ہر چیز کو خدا بنا لیا، انہوں نے ہر چیز کو نعوذ باللہ اللہ کی صورتیں سمجھ لیا۔ اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت سنائی کہ مالک نے کہا ہے تعالی اللہ عما یقولون، اور میرا اللہ پاک ہے، اس رب نے یہ نہیں فرمایا۔ وہ جھوٹی روایت کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا۔ اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود کے نام پہ یہ کفر اسلام کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بعض جاہل صوفیوں نے عوام کے سامنے اللہ کے بارے میں یہ تصور بھی پیش کیا۔ اصل میں یہ تصور ہندوؤں سے لیا گیا۔ کہیں تو وہ گائے کے سامنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کہیں سورج کے سامنے باندھتے ہیں، کہیں دریا کے سامنے باندھتے ہیں، کہیں بن مانس کو، کہیں چوہوں کو، وہ مختلف روپ میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا الہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ کفر کفار مکہ کے کفر سے بڑا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کے قائلین بد عقیدگی میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے عقائد سے برے عقائد کے حامل ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ مالک کون ہے، مالک کی صفات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہر صورت کے اندر اللہ ہے، ہر تصویر اللہ کا مختلف روپ ہے، یا وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیے اور میرے ان دلائل کے آنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک بات کو تازہ رکھنا، اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم نے ہمیں دو چیز دی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے۔ ہمارا سودا بڑا سادہ، بڑا کھرا، بڑا نرالا ہے۔ ہم جب بھی کوئی عقیدہ لیتے ہیں، عمل کا طریقہ لیتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ مالک کا فرمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ایسی ذات ہے جو انکار کرتی ہے کائنات میں وجود پانے والے ہر معبود باطل کا، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے، آسمانوں کو اس نے تھاما ہے، زمین کے فرش کو اس نے بچھایا ہے، اس میں پہاڑ کی میخیں اللہ نے گاڑی ہے، اس میں دریاؤں کے پانی کے بہتے ہوئے یہ چشمے، یہ دریا، یہ ندییں میرے اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کی شان، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نیند اور اونگ کی کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو الہ پکڑا گیا وہ سوتے بھی ہیں، جن کو الہ مانا گیا وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، جن کو الہ کہا گیا، جن کی عبادت کی گئی، جن کو معبود سمجھا گیا، کبھی وہ دھرتی کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی دھرتی کے نیچے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے،
سب کا مالک ایک اللہ ہے. آسمانوں کا مالک، آسمانوں کے خزانوں کا مالک، زمین کا مالک، زمین کے اندر موجود خزانوں کا مالک، ہر چیز کا مالک تنہا اللہ ہے. وہ تنہا ہے، وہ رب ہے، وہ یکتا ہے. میں سوال کرتا ہوں، جب آپ سوچئے گا، جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو مانگنا کس سے چاہیے؟ سوالی کس کے آگے بننا چاہیے؟ یہ ہاتھ دراز کس کے سامنے کرنے چاہیے؟ وہ اللہ ہے، مالک ہے، ہر چیز کا مالک. جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو اپنی زبان سے کبھی نہ کہنا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد. مدد بھی اللہ کی طرف سے، رزق بھی اللہ کی طرف سے، خزانے بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، بیماریوں سے نجات بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. کائنات فقیر ہے، کائنات منگتی ہے، کائنات سوالی ہے، سارے اللہ کے در کے محتاج ہے، اور اللہ کسی کے در کا محتاج. وہ اللہ ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے پاس ہے. اللہ کے ہاتھ میں ان خزانوں کی چابیاں ہیں. شفا لینی ہے، اولاد لینا ہے، رزق کے سوالی ہو، بیماریاں آ گئی ہیں، تکلیف اور مصیبتوں میں ہو تو مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اعظم اللہ، بری کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ. قبروں کے اوپر مردوں کے سامنے آ کر سوالی نہ بنو کہ یہ بھی میرے اللہ کے در کے سوالی تھے. سب کچھ ہے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کا تعارف سنیے. من ذا الذی، کون ہے جو قیامت کی گھڑی میں اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ابھی تو پیروں نے، مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، بابا جی کی، پیر جی کی لڑ پکڑی بھی ہے، میں نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سہر وردی ہوں، بغیر وردی ہوں. بابا جی چھڑا لیں گے، پیر صاحب چھڑا لیں گے، حضرت جی چھڑا لیں گے. قرآن کہتا ہے من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. قیامت کے دن کوئی دم مار سکتا؟ پیر و فقیر کی بات نہیں کرتا، شیخ و حضرت کی بات نہیں کرتا، امام و مرشد کی بات نہیں کرتا. بات کرتا ہوں جو کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے، نام نامی، اسم گرامی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت فاطمہ، حسن کی ماما فاطمہ، حسین کی ماما فاطمہ، علی کی زوجہ فاطمہ، رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پیارے حبیب کہتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی، بیٹی بابا کے گھر سے جو لینا ہے لے کر چلی جاؤ. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ عمل کرنا، رب نے پکڑ لیا تو تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکے گا. وہ اللہ کی قدرت، یہ میرے مالک کا، یہ میرے رب کا، یہ میرے الہ کا تعارف ہے. وہ ایسی قدرتوں والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. مولویوں کے جھنجھٹ میں نہ آنا، پیروں کے جھوٹ میں نہ پھنسنا. وہ قوالی سنی ہے نا آپ نے، قوالی گاتا ہے جہنم میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر جیلانی سے یہ دیکھا نہ جائے گا. وہاں انبیاء کی حالت یہ ہے، ہر نبی یہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان، کوئی دم نہیں مار سکے گا. سفارش وہ کریں گے جس کو کرنے کی اجازت اللہ دے گا، سفارش ان کی کریں گے جن کی سفارش سننے کے لیے اللہ راضی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ،
سلسلہ نقشبندیہ، بس پیروں نے اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے، ٹھیکے کیے ہوئے، سارے بخشے گئے۔ بخشنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، محمد کی سنت پہ عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ گھیرے ہوئے ہے، کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا مگر جتنا اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ بہت بلند ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں میرے اللہ کا تعارف سنیے، پھر یاد کیجئے، اپنے اللہ کی صفات کو دل میں بٹھائیے، اس توحید کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ مالک کا فرمان، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے بچھونے کو بچھایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کے پانی کو اتارا، پھر زمین کی چھاتی سے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا۔ بارش اترتی ہے، بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، ایک درخت کی جڑ میں جاتے ہیں، اس سے سیب پیدا ہوتا ہے، وہی پانی ہے، وہی زمین کی مٹی ہے، دوسرے کی جڑ میں وہ پانی جاتا ہے، کیلا بن جاتا ہے، تیسرے کی جڑ میں جاتا ہے، مالٹا بن جاتا ہے، چوتھے کی جڑ میں جاتا ہے، انار بن جاتا ہے۔ پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، درخت کا رنگ وہی ہے، لیکن کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا، کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا۔ یہ رزق پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے انگوریوں کا رزق اتارتا ہے، نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ قرآن حکیم کی آیات اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اپنے پردہ سماعت کو وا کیجئے، کانوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل تک اتاریے، اور پھر جہاں جہاں اپنے عقیدے میں خرابی نظر آئے قرآن کی آیت سے عقیدہ درست کیجئے۔ مالک کا فرمان، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس نے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ وہ دریاؤں میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کو تمہارے بس میں کس نے کیا؟ کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں کس کے امر سے؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ کشتی بھور میں پھنس جائے، نکالتا کون ہے؟ اللہ نہ نکالے کوئی اور نکال سکتا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں، دریا کے اندر، سمندر کی تہ میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس گرفتاری کے اندر نجات دی تو کس نے؟ اللہ نے۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ کشتیاں پار لگانے والا کون ہوا؟ ہمارے کیا کہتے ہیں؟ حق بہو تاک بہو یری اڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یا حسن کشتی پار لگا دو۔ ارے آپ نہیں سمجھتے مولانا، ایک کشتی تھی وہ ڈوب گئی تھی، 12 سال تک ڈوبی رہی تھی۔ 12 سال کے بعد وہ برات والوں کو خیال آیا کہ ہم نے پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف نہیں دی، انہوں نے 11ویں دی۔ پیر عبد القادر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ پار لگا دیا، سارے زندہ تھے۔ میں سوال کرتا ہوں، جو 12 سال پانی کے اندر ڈوب کے بھی زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے؟ بندے دا پتر تے 12 گھنٹے نہیں کٹ دا۔ انسان کا بچہ تو 12 منٹوں میں مر جائے گا، مچھلی کے اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر پیر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پار لگائی، وہ سارے زندہ تھے، مچھلیاں تھی، مینڈک تھے، کچھوے تھے، کیا تھے؟
قرآن کہتے ہیں نہیں لوگوں، یہ سارے عقیدے غلط ہیں، کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کشتیوں کو پار بھی صرف اللہ لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کفار مکہ کی ایک پارٹی بھاگتی ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس میں موجود ہے، یمن کی طرف دوڑے، کشتی بھور میں پھنسی، یا منات یا لات یا عزا کے نعرے لگائے، کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ اکرمہ کہتے ہیں جب ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہوگی ہم نے لات کو چھوڑا،